بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا وہ بیان جس میں انہوں نے عدلیہ میں موجود کچھ ججز کو کالی بھیڑیں کہا۔ وہ کیوں کہا؟ آخر وزیر اعظم نے ایسی کیا چیز دیکھی یا ان کے خلاف کیا اقدام نظر آیا کہ انہوں نے عدلیہ کے ججز کو کالی بھیڑیں قرار دے دیا؟ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ کیا ایک وزیر اعظم جو ہے اس کے خلاف اور ایکشن ہوگا عدلیہ کی جانب سے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر، بالکل شاہ جی۔ اب جب کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا ہے نا جس وقت، اس وقت اس کی عدلیہ سے مخاصمت جو ہوتی ہے نا وہ چلتی رہتی ہے۔ جیسے ابھی ماضی میں عمران خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ایک ریفرنس بنایا، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جو ہیں، نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے، اور اس سے پہلے جب ان کے خلاف ایکشن ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ۔ تو اب کیا تاریخ خود کو دہرانے جا رہی ہے جو شہباز شریف نے یہ کہہ دیا کہ جناب کالی بھیڑیں ہیں؟ کیا ان پر کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس چلے گا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس تو شاید ان کے خلاف نہ چلے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ فیصل واڈوا کے خلاف جو ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس 2 جون کو ہیئرنگ ہے شاید۔ جی ہاں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو کنٹمپٹ آف کورٹ کا تو اس لیے کہ نہیں چلے گا کیس تو کہ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا سر، وہ افتخار چودھری نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نثار نہیں ہے، یہ پرو ڈیموکریٹک مائنڈ کے چیف جسٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے والد کی ہسٹری آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کے اندر جو قیام پاکستان کے وقت ایفرٹ ہوئی تھی، اور وہاں کے جو بلوچ ٹرائب تھے ان کا پاکستان کے حق کے اندر ووٹ دینا، وہ ان کے والد صاحب جو تھے ان کی بڑی کاوشیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب بے شک وہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک مخالفت کے حوالے سے جو مرضی کر، تو وہ یہ ایک ڈیموکریٹک ذہن کے بندے ہیں، یہ اس طرف تو بالکل بھی نہیں جائیں گے جس طرح وہ مقصد نواز شریف صاحب یا یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیا۔ اب آپ آ جائیں کنٹمپٹ آف کورٹ کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر اگر سزا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ادھر جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ فیصل واڈوا کو انہوں نے بلایا ہوا ہے، جس طرح میں نے کہا، ٹھیک ہے، وہ آسان کیس نہیں ہوگا کیونکہ عدلیہ کے لیے جناب جی۔ اچھا، اس لیے کہ فیصل واڈوا کو جو ہے وہ پورے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے پراکسی کا، ہاں مجھے کہا کہ نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جی کہ پراکسی کے ذریعے، تو پراکسی یہ کسی کی پراکسی لگتا ہے، انہوں نے کہا جی ثابت کریں۔ اب کس طرح ثابت کریں گے کہ جناب وہ پراکسی ہے؟ ٹھیک ہے، تو بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ اگر عدلیہ کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو چاہیے بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن عدلیہ کا کردار بھی تو آپ یہ دیکھیں نا کہ رؤوف حسن صاحب جو تحریک انصاف کے اسپوک پرسن ہیں سر، انہوں نے جو لینگویج استعمال کی ہوئی ہے عدلیہ کے خلاف اور خود قاضی صاحب کے خلاف، سر وہ میں یہاں اس پروگرام کے اندر نہیں دہرا سکتا، میرے اوپر اور آپ کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے گی، میں نہیں دہرا سکتا، نہ میرے میں ہمت ہے 6 ماہ کی اس عمر میں کاٹنے کی، ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں، سردیاں ہوتی تو میں شاید رسک لے لیتا، کیونکہ مجھے تو عمران خان کی طرح روم کولر نہیں ملے گا یہ آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو سر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں، آپ کبھی یوٹیوب کے اوپر دیکھیں کہ کس قدر، یعنی ایک قسم کی سمجھے کہ گالیوں تک کے اوپر آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے خلاف کیوں نہیں آپ نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر فیصل واڈوا کے بعد، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ نہال ہاشمی، دانیال عزیز، طلال چودھری، سر سب کو اوپر ان کی سینٹ کی نشستیں تک گئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، قربانیاں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو یاد دلاؤں کہ افتخار چودھری کے دور کے اوپر جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو آج بھی اس کی جو قیادت ہے اس کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیسز پڑے ہوں گے سرد خانوں کے اوپر، ختم نہیں ہوئے۔ تو ایک تو میں یہاں عدلیہ سے بھی گزارش یہ ہے کہ اتنی نازک مزاج نہ بنے جی۔ میں شہباز شریف کے بیان سے ہٹ کے بھی کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتی ہے جی، ریمارکس کے ذریعے بولنے کا رواج اب آیا، ہاں جی، ورنہ پہلے تو نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ عدلیہ کے خلاف سر بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں عدلیہ کے خلاف بہت کچھ بول دیتا ہوں، لیکن میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، لیکن اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کے ججز کی تو ایک سر نگاہ لینا سر جی، بالکل۔ تو آپ اگر مجھے بلا لیں گے تو سر میری تو اللہ معاف کرے وہ چیز ہے ہی نہیں جو آپ کی ہے، تو عدلیہ کو بھی اپنے وقار کا خیال رکھنا چاہیے اور اتنا نازک مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا جو ہے نا کیس بنا دیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف جو ہے نا وہ تیسرے وزیر اعظم بنیں گے کہ جو عدالت کے ذریعے رخصت ہوں۔ اچھا شاہ جی، یہ ایک بات چیز ہے کہ عدلیہ کا جو اختیار ہے
یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا ہو یا جس چیز کا بھی ہو، یہ عدلیہ کا اختیار آخر سیاستدانوں کے خلاف ہی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے چند ایک نام گنوا دیے، ماضی میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی وہ خط نہ لکھنے کی پاداش میں گھر جانا پڑا، نواز شریف کو کامے کی وجہ سے گھر جانا پڑا۔ آخر کل تک آج تک عدلیہ نے کسی طاقتور کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کیوں نہیں دیا اس طرح؟ صاحب دو بھائی تھے، رام لال اور شام لال، ٹھیک ہے، رام لال روز اٹھ کے نا وہ بدھ کے آگے پرشاد بھی ڈالتا تھا، ہار بھی ڈالتا تھا، اور جو شام لال تھا نا وہ ایسے کوریاں ڈال کے برا بلا بھی کہتا اور رخصت ہو جاتا۔ ہر ایک دن جو ہے نا وہ بدھ کا صبر جو ہے نا وہ جواب دے گیا۔ وہ رام لال جب اس کو پرشاد ڈالنے لگا کہتا ہے اوے رام لال، انہوں نے کہا جی سرکار، انہوں نے کہا یہ تو چمتکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا اپنے شام لال بھائی کو سمجھا دے، اب اگر اس نے مجھے گالی دی نا تو میں تیری ایسی تیسی کر دوں گا۔ اچھا، وہ رام لال نے کہا مہاراج بات یہ ہے کہ میں آپ کو پرشاد بھی ڈالتا ہوں، سب کچھ ڈالتا ہوں، برا بلا تو وہ کہتا ہے، تو ایسی تیسی پھر آپ میری کریں گے؟ ان کے ساڈا زور تیرے اتنے چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو عدلیہ کا زور جس کے اوپر چلے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ، اور ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ حد تک وہ ٹھیک ہے کہ آج تک کسی بڑے فوجی افسر بلکہ چھوٹے افسر کو بھی سر عدالت کے اندر جانے کی زحمت نہیں ہوئی۔ مشرف یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں جی بالکل، عدالت جاتے جاتے رستے میں سے وہ بالکل۔ تو سر بات ابھی پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں نا وہ اس حد تک پریویل نہیں کی، ان کا نہیں ہوا کہ وہ یہ سب کچھ ہو سکے۔ اور پھر ایک چیز سوری میں بھول گیا تھا، جو آپ نے شہباز شریف صاحب کا کہا نا کہ انہوں نے جو بھاگی کا ہے، تو سر ان کا یہ بیانیہ اس وجہ سے نہیں چل سکتا کہ یہاں تو یہ پورا اس بیانیے کے اوپر بوانگے دہل قائم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب بلا کیوں قائم ہوتے تھے؟ یہ نہیں کہ بہت بہادر تھے، اس لیے کہ وہ جن ججوں کے خلاف بات کر رہے ہوتے تھے وہ ججز بھی ہم خیال ہوتے تھے، اچھا، اور ان کے پیچھے جو ہم خیال اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ بھی ان کے پیچھے تھے، تو ان کا کسی نے بھی کیا بگاڑ لینا تھا جی جو صاحب مجھے تھپکی ہو، ہاں بالکل طاقتوروں کی طرف سے ذوالفقار شاہ صاحب تل جاؤ پوچھ لیں، تو سر میں نے تو تل جانا ہے، تو مجھے ایک پورے بندیال کے اندر گٹو سی یو آج تک کسی کو کہا ہے؟ بلکہ 2 فٹ جج نے مولوی مشتاق نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک پولیس افسر کو کہا تھا بھٹو صاحب کو کہ اسے باہر لے جائے عدالت کے اور اسے سمجھائے اس کی اوقات کیا ہے، یعنی وہ جج سمجھائے گا بھٹو صاحب کی اوقات۔ تو ایک طرف بھٹو صاحب تھے جنہیں یہ کہا گیا، ایک طرف خان صاحب تھے کہ گٹو سی یو کہا گیا، تو سب فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ مقصد شہباز شریف صاحب نے تقریر کر دی، لیکن ان کے بیانیہ اس وقت بنتا ہے جب یہ اس چیز کے اوپر اڑ جائیں، پورے اوپر تل جائیں، لیکن وہ تلیں گے اس لیے نہیں کہ ظاہر ہے کہ انہیں پیچھے سے اس حساب سے تھپکی نہیں ہے جتنی بھی ہے۔ تو یہ عدلیہ کا جو آپ نے کہا کہ جی وہ دوسروں کے خلاف کیوں نہیں کرتی، تو سر جی اس کے اوپر زور چلنا ہوتا ہے، اسی پہ سارا کچھ ہونا ہوتا ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے ذوالفقار علی شاہ صاحب کا تجزیہ سنا کہ ہمارے ہاں پانی ادھر ہی جاتا ہے جدھر جگہ نیچی ہو، یعنی کہ جس پر زور چلتا ہے عدالتوں کا ادھر کو فیصلے آ جاتے ہیں، جدھر زور نہیں چلتا ادھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف عدالت کوئی ڈیسیژن لیتی ہے یا نہیں لیتی، ایک اور وزیر اعظم عدالتی قربان گاہ پہ قربان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔